نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنهم واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نافرمانی کی سزا کے طور پر ان کی ایک گروہ کو، ایک قبیلے کو بندر کی شکل کا بنا دیا، کیونکہ سب کے بارے میں انہوں نے صریحاً نافرمانی سے کام لیا تھا۔ آگے اسی ضمن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَا، ذرا اس وقت کو یاد کرو، اس کو بھی یاد کرو، تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تیرے رب نے خبردار کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں روز قیامت تک اب میں تم پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا، من یسومہم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب دیں گے، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے، ایک عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت بڑا ایک خاص مقام رکھتی ہے اس ضمن میں کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہے گا۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں یہودیوں کو عروج حاصل ہے، جبکہ یہ آیت بالکل اس کے اپوزٹ ایک بات بتا رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ قیامت تک وقفے وقفے سے قیامت تک ایسے لوگ ان پر میں مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو بہت برا عذاب دیں گے، یعنی یہودیوں کی نافرمانی، جتنے اللہ نے ان پر احسانات کیے، جتنے انعامات کیے، اور جس قدر انہوں نے ان احسانات اور انعامات کو ٹھکرایا، بلکہ انبیاء کو قتل بھی کیا، تو اس کے ضمن میں اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ اب قیامت تک یہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کو ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو شدید عذاب دیں گے۔ اب بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، بلکہ وہ ہمیں عذاب دے رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں فلسطین میں انہوں نے شہید کر دیا، بچوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو۔ لیکن یہ ایک اللہ کے اپنے اوقات ہے، اللہ کے اپنے وقت ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، پوری پچھلی تاریخ پر گواہ ہے کہ ایک ڈیڑھ صدی کے دوران، یعنی یہ ایک سائیکل چلتا ہے، 100-150 سال کے دوران یہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر تک پہنچتے ہیں، پھر اللہ کسی کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ پھر ان کو تباہ و برباد کر کے زیرو پہ لے آتا ہے۔ یعنی ابھی جو پچھلی تباہی ان پر آئی تھی، یہ جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ہاتھوں آئی تھی، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 60 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں وہ بالکل ختم کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور شدید ان کو اذیت دی گئی، عذاب دیا گیا، جس کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ابھی اس بات کو 100 برس نہیں ہوئے، یعنی 1940-45 کا یہ زمانہ ہے، تو 2040 کے بعد جو ہے ان کا وہ زمانہ شروع ہوگا، اس میں 100-150 سال کا وقفہ پچھلی پوری تاریخ اسی پہ ہے۔ لگتا ہے کہ یہ پھر اللہ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں، دوبارہ یہ صفر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ اپنی کوشش شروع کرتے ہیں اور پھر وہ عروج پر پہنچتے ہیں، پھر اللہ کو عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اب ہمارے یعنی زندگی میں ہوتا یا نہیں ہوتا، بہرحال اگلے 40-50 برس میں یہ عذاب ان پہ آنے والا ہے۔ اللہ کس شکل میں لائے گا، کس کو کھڑا کرے گا، کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے،
یعنی پیچھے اللہ نے ہٹلر سے کام لے لیا، بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے اللہ نے اس سے کام لیا، اب اللہ کس سے کام لے گا، کس کے ذریعے ان کو سزا دے گا، یہ اللہ ہی جانتا، کیونکہ مسلمان تو آج کل کے مسلمان تو اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا کام لینا ہے، کس سے لے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ 100 برس پورے ہونے کے بعد جو ہے ان کے زوال کی طرف وہ سفر شروع ہو جائے گا۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی شاید اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ نے پورے عالم سے اکٹھے کر کے اب ان کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے۔ یہ پہلے یہ بکھرے ہوئے تھے، یہ یورپ میں، شمالی یورپ میں، پولینڈ میں، رشیا میں، مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ جب اسرائیل وجود میں آیا تو سب علاقوں سے یہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے، اب تقریباً سب علاقوں سے وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ علی بھی شاید اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ان کو ایک جگہ جمع کر کے مزید اب بہت بڑے پیمانے پہ سزا دینا چاہتا ہے، واللہ عالم۔ بار ہمارا اس آیت پر ایمان ہے، تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس آیت کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اب اگلے یعنی 20 30 40 50 برس میں یہ وعدہ پھر ایک شکل میں پورا ہوگا۔ فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے ایک اور سزا ان کو دی کہ ہم نے ان کو زمین پر مختلف گروہوں کی شکل میں، ٹکڑوں کی شکل میں بکھیر دیا، یعنی ان کا کوئی اپنا وطن نہیں تھا، اس سے پہلے ان کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا، یہ مختلف جگہوں پر، مختلف قوموں میں، قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، اور اب یہ جا کے اسرائیل جب بنا ہے تب جہاں پہ یہ جمع ہوئے۔ وَبَلَوْنَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، فرمایا ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے، ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے، اور ان کے اندر اس کے علاوہ یعنی برے لوگ بھی تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فرمایا ہم ان کو اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے ان کو آزماتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹیں، لیکن یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے۔ اچھا، جو ان کے اندر نیک ہیں، جو صحیح ایمان پر ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، ان کو تو اللہ آخرت میں الگ کر لے گا، لیکن دنیا میں سزا ان کو ساتھ ہی ملے گی، دنیا میں اجتماعی سزا ملتی ہے، دنیا میں قوموں کے ساتھ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایک ایک فرد کا حساب ہوگا، الگ الگ حساب ہوگا، جو نیک ہوں گے بچ جائیں گے، برے ہوں گے پھنس جائیں گے، لیکن دنیا میں اگر آپ کسی قوم کے ساتھ شامل ہیں، چاہے آپ ان کی برائی میں شامل نہیں بھی ہیں، تب بھی ان کے ساتھ ہی آپ کا حشر ہوگا جس کا باقی قوم کا ہوگا۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد فرمایا جو ان کے پہلی نسل تھی ان کے بعد ہم نے ایک ایسی نسل کو وارث بنی، اس کی وارث الکتاب، جو کتاب کی وارث بنی، یاخذون عرض هذا الادنی، جو دنیا کے بدلے میں، دنیا کے تھوڑے سے متاع کے بدلے میں اپنی کتاب کو بیچ دیتے تھے، یعنی دین کو بیچ کے دنیا کماتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ یہ کہتے تھے بھائی اللہ ہمیں تو اللہ بخش ہی دے گا، یعنی یہ حرکت بھی کرتے تھے اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو اللہ بخش ہی دے گا۔ اسی طرح کا ایمان آج مسلمانوں کا ہو گیا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ ہمیں بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، فرمایا کہ ان کے پاس پھر اگر اس طرح کی دولت پھر آ جاتی دنیا کی تو یہ پھر اس پر جھپٹ پڑتے، یا خذوہ، دوبارہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، فرمایا کہ یہ بھول گئے کہ ہم نے ان سے ایک عہد لیا تھا کتاب کے اندر، تورات سے کے ذریعے ہم نے ان سے ایک عہد دیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، عہد کیا تھا کہ تم نے اللہ پر سوائے سچ کے، حق کے کوئی بات نہیں کہنی، لیکن یہ ہمیشہ جھوٹ کہتے رہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے کتاب میں خود بھی اس کو پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اس کے بالکل متضاد چلے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، فرمایا ان کو بتا دو کہ اصل گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے، وہی سب سے بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور وہ گھر ان کا ہے جو تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ افلا تعقلون، پھر بھی یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ والذین یمسکون بالکتاب، فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے آخرت میں جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب، یعنی جو بھی جس زمانے میں جو بھی شریعت موجود ہو، جو اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، جاری کریں گے، تو وہ فرمایا کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلی شرط یمسکون بالکتاب، کہ وہ اللہ کی کتاب کو تھام لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ یہ نماز سے قائم کرنے سے مراد، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ نماز سے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو مسجد میں چھوڑ کر نہیں جانا، نماز کو ساتھ لے کے جانا ہے، یعنی نماز کی جو مشق ہوئی ہے
کہ نماز میں ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، تو نماز کے علاوہ بھی ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ نماز میں ہم نہیں جھوٹ بولیں گے، اس کے علاوہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نماز میں ہم جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اس کے علاوہ بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ تو نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر پورے طریقے سے پڑھنا، اور نماز کو اپنے ساتھ لے کے جانا، مسجد میں نہیں چھوڑ جانا، جہاں بھی بیٹھے ہوں 24 گھنٹے نماز ہمارے ساتھ ہو۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ فرمایا جو اللہ کی کتاب کو تھام لیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے وہ لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اور اصلاح کرنے والے کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، فرمایا ان کو یہ بھی یاد کراؤ کہ ان کی تاریخ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کر کے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو پھر وہ ڈر کر، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، ڈر کر مانگے۔ فرمایا ان کو وہ بھی یاد کراؤ کہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے، آج بھی اللہ وہی ہے، وہی اس ہر کام کرنے پہ قادر ہے۔ فرمایا ان کو یاد دلاؤ کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، کہ انہو ذلہ، گویا وہ ایک سایہ ان کو محسوس ہوا، وظنوا انہم واقعون بی، اور ان کو ڈر لگا، محسوس ہوا کہ ابھی ان کے اوپر جو ہے وہ گر جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تب ہم نے ان کو کہا کہ جو ہم کتاب تمہیں دے رہے ہیں، شریعت دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد رکھو، اس کے اندر جو کچھ ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تاکہ تم اس تقوی کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔